اگر آپ گراؤنڈ پہ اور لوگوں سے فیلڈ کے اندر گفتگو کریں تو یہ آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوگی. یہ بڑے آسانی سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ سب سے بڑا چیلنج ہے اور ضمنی انتخاب میں بھی اس کا جو بھی رزلٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا. آج حمزہ شہباز صاحب نے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا، لیکن اس کی جو سب سے پہلے جو نیوز تھی یا جو خوشخبری تھی اس حوالے سے وہ مریم صاحبہ نے سنائی تھی، اور انہوں نے کل اپنے جو جلسہ تھا اس میں بتایا، یعنی کہ انتخابی کیمپین کے عین دوران، کہ حمزہ صاحب آج کے دن ایک ریلیف پیکج کا اعلان کرنے والے ہیں. کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کے عوام کے لیے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج کل حمزہ شہباز آپ کو دینے جا رہے ہیں. جس کیمپین کی جگہ پہ وہ خطاب کری وہاں یہ اناؤنسمنٹ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا آج حمزہ شہباز صاحب نے وہ ریلیف پیکج اناؤنس کیا. پچھلے 6 ماہ میں جنہوں نے 100 یونٹ بجلی استعمال کی ہے ان کو پنجاب حکومت اربوں روپے کی سبسڈی سے 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فراہم کرنے جا رہی ہے. گھروں کو ہم ایک ٹائم پیریڈ میں ایک منصوبے کے تحت سولر پینلز دیں تاکہ آنے والے سالوں میں ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کی بجلی جو ہے وہ مفت ہو. اب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ضمنی انتخاب کے حوالے سے. خاص طور پہ کلیئر ڈائریکشنز دی گئی تھیں انتظامیہ کو کہ آپ نے کسی بھی قسم کا ریلیف پیکج، کسی بھی قسم کی ترقیاتی اسکیم، کوئی جو کام شام کرائے جاتے ہیں ضمنی الیکشن سے پہلے جو صوبائی حکومت کے پاس یہ سارے فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے تاکہ اثر انداز نہ ہو اس آنے والے ضمنی الیکشن کے اوپر. یہ بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے اس فیصلے کے اوپر. کیا آج کی یہ اناؤنسمنٹ گھمن صاحب کیا یہ ڈائریکٹلی وائلیشن ہے؟ کیونکہ کل مریم صاحبہ نے کیمپین میں اناؤنس کیا. دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ جو وہاں پہ انہوں نے کہا یہ بات. ہو کیئرس؟ اگر آپ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں اور اس دن سپریم کورٹ کے اندر ججز صاحبان کی جو آبزرویشن ہے، ریمارکس ہے، انکلوڈنگ چیف جسٹس پاکستان، وہ سن لیں، وہ رپورٹ بھی ہوا سب کچھ، اور یہ جو 2 اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں، کسی بھی جو کامن سینس رکھنے والا بندہ، تھوڑی بہت جس کو سیاست کی سمجھ بوجھ ہے، اسے پوچھ لیں کہ یہ جو اعلانات ہیں اس کا مقصد کیا ہے. کیا اس 100 ارب کی سبسڈی کا اعلان یا یہ رقم آپ نے مختص کی تھی اپنے بجٹ کے اندر؟ 100 ارب روپے ہے نا. دوسری بات، کیا یہ جو بجلی پیدا کرتی ہیں یہ تو وفاق کے اندر ادارے آتے ہیں، تو یہ ویور کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ ان کو ڈائریکٹلی پیسے دیں گے؟ کیا آپ نے یہ 100 ارب کی سبسڈی دینے سے پہلے وفاقی حکومت سے آپ نے کوئی اجازت نامہ لیا؟ کیا آپ نے یہ سبسڈی اپروو کرنے سے پہلے کابینہ کے سامنے یہ سارے کا سارا مدعا رکھا؟ ایک طرف آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حالات اس نہج پہ جا رہے ہیں، ہمیں مشکل فیصلے کر رہے ہیں، دوسری طرف چونکہ الیکشن ہے، ضمنی انتخابات ہیں، ان کو جیتنے کے لیے آپ اب یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں. اگر یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن نہیں ہے، اگر یہ سپریم کورٹ کی اس وقت ججمنٹ ابھی وہ میلی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو لوگوں نے اس کو تفصیل سے پڑھا بھی نہیں ہے، تو اس کی آپ وائلیشن کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس سے کلیئر کٹ جو ثبوت ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بھی نہیں کہ آپ کوئی اندر کھاتے، کوئی اندر سے کوئی ڈائریکشن ہو جاتی. آپ نے جلسے کے اندر اعلان کیا وائس پریزیڈنٹ پارٹی کی، اس کے بعد جو سٹنگ چیف ایگزیکٹو ہیں جن کے حوالے سے پی ٹی آئی کا یہ اعتراض تھا کہ جی یہ کچھ کام کریں گے، وہ اس کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں کتنا زبردست ہے کہ 6 مہینے پہلے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں، الیکشن آ رہے ہیں، ہمارا خیال رکھنا ہے اور ہمیں اپنے ووٹ دینا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کیا کرتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ چوہدری صاحب کے ساتھ، کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے بڑی کمزور ہے. میں ان کو نااہل نکما تو نہیں بولوں گا، چودھری صاحب نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میں آپ کے توسط سے، کیونکہ آپ کی بات وہ زیادہ غور سے سنتے ہیں، کہ وہ اب سوئے ہوں گے، ان کو کوئی بتائے گا وہ جناب اعلیٰ یہ ہو گیا ہے تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. اچھا، یہ ججمنٹ کا میں وہ ایگزیکٹلی پارٹ ذرا پڑھ کے سنا دے لوگوں کو، یہ ہم نے نکال لیا اس کو ہائی لائٹ کر کے. اس میں لکھتے ہیں جی کہ فردر نو فریش ڈیولپمنٹ اسکیمز اور فائنینشیل ایلوکیشن. اچھا بائی دا وے، پہلے اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ پی ٹی آئی والے، چونکہ میں بہت بڑے پیمانے پر پچھلے 10 سال سے کہ عمران خان کی دیانتداری کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہا ہوں، تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کی پوری دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چوہدری صاحب وہ آپ یہ کہہ دیں، آپ کی بات مانتے ہیں. صاحب ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے، چوہدری صاحب ہم نے خود دیکھا ہے، آپ کرتے ہیں بات. اگر آپ میری آواز
میری بات مانی ہوتی تو اس حال کو پہنچتی یہ پارٹی 4 سال میں. یہ اب یہ آپ کے منہ پر جو غلط یا صحیح الزامات پھینکے جا رہے ہیں یہ کون سے ہیں؟ ذرا پوچھیں جا کے خان صاحب کو کہ کوئی تو تھا جو آپ کو روز کہہ رہا تھا. اچھا لیکن چوہدری صاحب یہ جو اعلانات ہوئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آج اس اعلان اور مریم کا پیشگی اعلان اور اس کو ملا کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ الیکشن کمیشن کے اعلانات کے ساتھ جب ملا کے پڑھتے ہیں تو نو میٹر واٹ میاں حمزہ شہباز کو آج رات چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے کہ ان کو معطل کریں اور چیف جسٹس پاکستان کو کاپی کریں کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے آپ کے آرڈرز کی وائلیشن کی ہے. سیدھی وائلیشن کی ہے اور آپ کو کمٹمنٹ دی تھی کہ میں مداخلت نہیں کروں. انہوں کا تو آپ نے ردازلی کریں نہیں کہ نہیں میں سیاسی کارکن بھائی سر کھوتی دا. تو چوہدری صاحب پی ٹی آئی کو کہیں نا کہ عدالت میں چلے جائیں پٹیشن لے کے کوئی قانونی طور پہ جائیں یا نہ جائیں. ماریا یہ اور کسی نے آنکھوں پر اتنا بڑا چیف جسٹس عمر عطا بندیال جیسا جو کسی سے پانی کا روادار نہیں اور دیندار اور دیانتدار آدمی ہے اور فیئرلیس کام پر یقین رکھتا ہے اس کے ہوتے ہوئے اس طرح فلاؤٹ کیا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے اور میں بائی دی وے میں پی ٹی آئی کا ورچن نہیں میں یعنی راجہ اسکندر سلطان کو بھی ایک اصولی طور پر درست سمجھتا ہوں. اگر انہوں نے کہیں ڈنڈی ماری ہے یا غلط فہمی میں کوئی الٹا سیدھا آرڈر ہو جاتا ہے کسی سے بھی ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے بھی ان کے خلاف جو محاذ کھولا ہوا ہے that is not acceptable. اور اس میں کہتا ہوں کہ آج ایکشن ہونا چاہیے. اگر نہیں ایکشن ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ you have no interest in free fair impartial election. ٹھیک ہے چوہدری صاحب feels very strongly about this. یہ this. انتظامیہ ان کو جو دیا آپ نے 15-20 دن یہ غلط فیصلہ تھا اور it is going to influence elections 100% against. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ this is not something کہ حمزہ شہباز کے کونسل نے وہاں پہ جا کے ایشورنس دیا. حمزہ شہباز صاحب کو لاہور سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر بلایا گیا, ان کو سنا چیف جسٹس صاحب نے اور انہوں نے پرسنل لیول کے اوپر ایشورنس دی کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. اب اس کے اوپر میرے خیال میں ایک لیگل ایکسپرٹس کی اوپینین لے لینی چاہیے سپریم کورٹ کو یا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, کیونکہ ماضی کے اندر انہوں نے ایک آدھ فیصلہ کیا آپ کو پتا ہے وہ ریزرو سیٹ والا وہ تو بالکل ہی آئین اور قانون کی خلاف ورزی تھی. تو اب دوبارہ سے وہ لے لیں میرے خیال میں ایک جو لیگل ایکسپرٹس سے اوپینین کہ کیا یہ وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہوئی تو وہ بھی بتا دے عوام کو. اور کیا وائلیشن ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر سے ہم آپ کے توسط سے گزارش کر رہے ہیں چوہدری صاحب کہ اگر وہ کچھ اوپینین کی کوئی لیگل ایکسپرٹ سے لے لیں اور ان سے پوچھ لیں اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر رد عمل کوئی ایکشن آ جائے, کوئی سو موٹو ہو جائے. چھنی کاکی ہے شہر آ گئی بتیاں بیکن وہ سر جی وہ 5 بندے نے نوٹیفیکیشن نہیں نہ کیتا تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید میں بھی وہ ان کو تھوڑا بہت وہ سمجھ کر دیا میرا حال. اب تو پروسیس اب تو سر وہ تو چلے چوہدری صاحب گومن صاحب کوئکلی بس بریک پہ جانے سے پہلے ذرا پڑھ دیں ہم فیصلے کی وہ شک جس کی وجہ سے یہ آج کا اناؤنسمنٹ پرابلمٹک ہے. کہتے ہیں جی کہ نو فریش ڈیولپمنٹ اسکیم اور فائنینشیل ایلوکیشن کا لفظ جو ہے دیکھیے یہ اس میں لکھا ہوا ہے shall be made in the constituencies where the by-election is to be held till finalization of the by-election. In the event of violation of the provision of the Election Act, relevant rules framed thereunder or the code of conduct, the ECP shall take appropriate action in accordance with law. So یہ جو ہے اس سے واضح کوئی چیز ہو سکتی ہے پتہ نہیں اس میں میرا خیال ہے وہ یہ کہیں گے آج لاہور میں سڑکیں بن رہی ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو ہے حمزہ شہباز جو ہے 100 ارب کی بجائے 500 ارب دینا چاہیے. لوگوں کی ضرورت ہے, لوگوں کو مفت بجلی دیں, اچھی بات ہے, قومی خزانہ استعمال کر غریب لوگوں کے اوپر, لیکن کچھ قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں نا. الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, چلیں یہ تو پی ٹی آئی نے قانونی جنگ انہوں نے بھی کچھ لڑنی ہے نا.